سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ صدیق۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے NA-75 ڈسکا ضمنی انتخاب میں شکست کی تمام تر ذمہ داری PTI پر ڈال دی۔ دوسرے جانب PTI کے شکست خوردہ امیدوار علی اسجد ملی نے اپنی ہار پر الیکشن کمیشن پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، جبکہ فردوس عاشق اوان نے بھی ریٹرننگ آفیسر کو ہدف تنقید بنا دیا۔ NA-75 ڈسکا میں مسلم لیگ نون کی فتح پر وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنی ہی جماعت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ٹویٹ کیا کہ تحریک انصاف کو اپنی صفیں درست کرنا ہوں گی۔ فواد چودھری صرف یہی نہیں رکے بلکہ حکمران جماعت کو شکست کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈسکا میں نون لیگ جیتی نہیں، PTI ہاری ہے۔ شکست کی وجوہات ہیں جن کی جانب پارٹی کو توجہ دلاتا رہا ہوں۔ دوسری جانب ڈسکا ضمنی انتخاب میں شکست کھا جانے والے PTI کے امیدوار علی اسجد ملہی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تاک تاک کے نشانے لگائے۔ انہوں نے ویڈیو بیان میں الیکشن کمیشن پر اپنی فتح چھیننے کا الزام لگایا۔ طنز کا نشر چلایا کہ الیکشن کمیشن کو خصوصی مبارکباد کہ جس نے 19 فروری کو جیتا ہوا الیکشن ہم سے چھینا اور کورونا کے زوروں پر ہونے کے باوجود الیکشن کرایا۔ خصوصی مبارکباد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی بڑی بڑی مبارک ہو۔ جتنا زور لگا کے آپ نے یہ الیکشن مینج کیا، 19 کو ہمارا جیتا ہوا الیکشن چھینا اور اس کے بعد کووڈ کی پیک میں آپ نے یہ الیکشن کرا کے، میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ یہی روش اپنائی معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اوان نے۔ انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے انتھک محنت سے نون لیگ کو ڈسکا کا ضمنی الیکشن جتوایا۔ RO صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ ان کی انتھک محنت، جدوجہد اور جو ان کا جذبہ تھا کہ ہر حال میں نون لیگ کو کامیاب قرار دینا ہے اور اس کو الیکشن جتوانا ہے۔ مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی اسجد ملہی اور فردوس عاشق اوان نے کن بنیادوں پر الیکشن کمیشن پر الزامات لگائے؟ سپریم کورٹ نے بھی تمام حلقے میں دوبارہ الیکشن کا حکم دیا۔ کیا PTI رہنماؤں کے نزدیک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی غلط تھا؟ ڈسکا ضمنی انتخاب میں 2 لاکھ سے زائد ووٹ پڑے تو پھر کووڈ میں الیکشن کروانا دھاندلی کیسے ہو گیا؟ آخر تبدیلی سرکار کیوں تسلیم نہیں کر رہی کہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے ستائے عوام نے حکمراں جماعت کو دھول چٹائی؟ اگر علی اسجد ملہی اور فردوس عاشق اوان فواد چودھری کا ٹویٹ پڑھ لیتے تو شاید انہیں شکست کی اصل وجوہات کا علم ہو جاتا۔ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا ضمنی انتخاب کے عمل پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا ضمنی انتخاب کے پرامن انعقاد پر کردار میں متعلقہ اداروں اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ NA-75 کا ضمنی انتخاب شفاف اور پرامن ماحول میں منعقد ہوا۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، RPO گجرانوالہ اور DPO سیالکوٹ حلقے میں موجود رہے۔ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا ضمنی انتخاب کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اعظم کے نمائندے خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے سپریم کورٹ کے ایک عزت مآب جج کی تقریر کو جاہلانہ قرار دے دیا۔ لاہور میں انہوں نے سپریم کورٹ کے عزت مآب جج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے سپریم کورٹ کے ایک عزت مآب جج کی تقریر کو جاہلانہ قرار دے دیا۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جس کے دوران انہوں نے سپریم کورٹ کے عزت مآب جج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ حکومت نے زکوٰۃ کا نصاب 80,933 روپے مقرر کر دیا۔ حکومت پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اس سال زکوٰۃ کا نصاب 80,933 روپے ہوگا۔ یکم رمضان المبارک سے بینک از خود زکوٰۃ کی رقم منہا کرنا شروع کر دیں گے۔ حکومت نے زکوٰۃ کا نصاب اس بار 80,933 روپے مقرر کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس سال زکوٰۃ کا نصاب 80,933 روپے ہوگا اور یکم رمضان کو بینک از خود زکوٰۃ کی رقم منہا کرنا شروع کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے لاہور، فیصل آباد اور پشاور میں کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ کہتے ہیں کچن ٹرک کا پورے ملک میں جال بچھائیں گے۔ قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے عوام پر خرچ کرنے کے لیے کم پیسہ بچتا ہے۔ ہم سارے پاکستان میں ایک جال پھیلا دیں گے، ٹرکوں کے اوپر کچنز ہوں گے اور یہ پھر سارے علاقوں کو کور کریں گے جدھر سب سے زیادہ غربت ہے اور جدھر بچے، غریب فیملیز بھوکا سوتی ہیں رات کو۔ جب ہم ایک اسٹیٹ ذمہ داری لے گی، گھروں میں کھانا پہنچائے گی،
لوگ جس طرح لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جب ان کو روٹی ملے گی تو اللہ کی برکت پاکستان پہ آئے گی، یہ میرا ایمان ہے۔ ہمارے مشکل حالات ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کم پیسہ بچتا ہے عوام پہ خرچ کرنے کا، اس کے باوجود جو اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں، تو یہ راستہ قانون کی بالادستی کا راستہ ہے اور دوسرا انسانیت کا راستہ ہے۔ ذمہ داری لیں اپنے کمزور۔ پی ڈی ایم سے کٹی ہوگی یا دوستی برقرار رہے گی؟ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کراچی میں فیصلہ کن اجلاس جاری ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اقتدار انور سے۔ اقتدار، اب اپڈیٹ کیجیے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے دوستی ہوگی یا کٹی ہوگی، اس بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اور خبر یہ ہے کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے وہ شوکاز نوٹس جو شاہد خاقان عباسی نے پی ڈی ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی کو جاری کیا تھا، وہ شوکاز نوٹس جو ہے اسے پھاڑ کر پھینک دیا، اور نوٹس پھاڑنے کے موقع پر جو ہے سی سی کے جو اراکین تھے انہوں نے تالیاں بجائیں۔ بلال بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بقا اور سیاسی ماحول کے مطابق کام کیا ہے، وہ پی ڈی ایم کے شوکاز نوٹس کو نہیں۔ اجلاس جاری ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اداکارہ میرا نے امریکہ سے روانہ ہونے سے انکار کر دیا، سسرال والوں کو مجبوراً پولیس بلانا پڑ گئی۔ میرا نے پاکستان آنے سے پہلے ایک اور جعل سازی بھی کر دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اداکارہ میرا نے امریکہ سے روانہ ہونے سے انکار کر دیا، جس پر سسرال والوں کو مجبوراً پولیس بلانا پڑ گئی۔ میرا نے پاکستان آنے سے پہلے ایک اور جعل سازی بھی کر دی۔ اور پنجاب حکومت نے لاہور سمیت 5 شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن پر غور شروع کر دیا۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 19% سے بڑھ گئی۔ اسپتالوں میں بھی کرونا کے مریضوں کے دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قذافی بٹ بتائے گا کیا صورتحال ہے اور تجاویز کیا زیر غور ہیں؟ دیکھیں جی، آج پنجاب حکومت کے سمارٹ لاک ڈاؤن کو 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں، اور کل پنجاب حکومت نے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کو ایک مرتبہ پھر یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ مکمل لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ لاہور کے اندر جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ 19% کراس کر گئی ہے، جبکہ ملتان، راولپنڈی، گجرات، فیصل آباد اور گجرانوالہ کے اندر بھی شدید کرونا کے مریض جو ہے، بڑی تعداد میں کرونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں، اور اسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ اور اگر اس دباؤ کو کم کرنا ہے اور کرونا کو ختم کرنا ہے، روک تھام کرنی ہے، تو اس کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ہی تجویز ہے۔ 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں، کل پنجاب حکومت جو ہے دوبارہ بیٹھے گی اور غور کرے گی کہ کیا سمارٹ لاک ڈاؤن ہی چلانا ہے یا جو تجویز دی گئی ہے مکمل لاک ڈاؤن کی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ این او سی کے اجلاس کے اندر منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ لیکن زیادہ زور اسی بات پر دیا جا رہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ بہت شکریہ قذافی بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی اجلاس میں بلاول بھٹو نے شرکاء کو شاہد خاقان عباسی کا شو کاز نوٹس پڑھ کر سنایا، اور پھر شاہد خاقان عباسی کے شو کاز نوٹس کو پھاڑ کر پھینک دیا، جس پر شرکاء کی جانب سے تالیاں بجائی گئیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، اپڈیٹ کیجیے گا سی ای سی کے بارے میں۔ جی بالکل، کراچی بلال ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پی ڈی ایم کا جو وہ ہے شو کاز نوٹس کے حوالے سے معاملہ بھی زیر بحث ہے۔ ذرائع کے مطابق ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے شرکاء کو شاہد خاقان عباسی کا جو نوٹس ہے وہ پڑھ کر سنایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے سی ای سی کے اجلاس میں شاہد خاقان عباسی کے شو کاز نوٹس کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ بلاول بھٹو کی جانب سے شو کاز نوٹس پھاڑے جانے پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو شرکاء ہیں ان کی جانب سے تالیاں بجائی گئی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جی ٹھیک ہے محمد کامران، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے کوئٹہ سے سمگلر حاجی صادق کا سامان لے کر آنے والا ٹرک پکڑ لیا ہے۔ اس کارروائی کا احوال جانیں گے، رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان نقوی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ زمانہ سمگلر حاجی صادق کا سامان لے کر آنے والا ٹرک تحویل میں لے کے ٹرک سے امریکن ساختہ خشک دودھ، ٹائرز اور کپڑے کی بھاری کھیپ ہے جو کہ برآمد کر لی ہے۔ یہ خشک دودھ جو ہے یہ آٹے کی آڑ میں جو ہے وہ آٹے کی پیکنگ میں کوئٹہ سے لاہور منتقل کیا جا رہا تھا کہ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس
सैयद असद रजा रिजवी की हदायत पे एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में कस्टम इंटेलिजेंस की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए ट्रक को तहवील में लेके ये स्मगलशुदा सामान तहके सरकार जब्त कर लिया है। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ट्रक से बरामद होने वाले स्मगलशुदा सामान की मालियत 2.5 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। इसी तरह कस्टम इंटेलिजेंस की टीम ने कराची से पाक इंटरनेशनल गुड्स अड्डा का आने वाला कंटेनर भी जो है वो तहवील में लेके कंटेनर से ईरानी साख्ता जूसेस और उसके साथ साथ खुश्क दूध की भारी खेप है जो कि बरामद कर ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 6 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरात में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे के 6 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया गया है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। कज़ाफी भट्ट, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, क्योंकि लाहौर में कोरोना की शरह जो है वो 19% हो गई है, जबकि बाकी शहरों के अंदर भी तकरीबन 15 से 16% सूरत हाल जारी है। और पंजाब हुकूमत ने जो है इस रवा माह के अंदर 1 अप्रैल जो है वो 2 हफ्तों का लॉकडाउन किया गया था, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, जो आज मुकम्मल हो गया है। जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसके अंदर पंजाब हुकूमत को एक मरतबा फिर ये तजवीज़ दी गई है कि अगर मजीद किसी ख़राब सूरत हाल से बचना है तो मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए। इस तजवीज़ के ऊपर पंजाब हुकूमत अब गौर कर रही है कि इन शहरों के अंदर लॉकडाउन लगाया जाए या ना लगाया जाए। कल सुबह जो है अहम इजलास बुलवाया गया है जिसके अंदर अहम फैसले किए जाएंगे और लॉकडाउन की जो तजवीज़ है उसे NCOC के इजलास के अंदर रखी जाएगी और वहाँ से मंजूरी लेने की कोशिश की जाएगी। ज़राए का ये भी कहना है कि अस्पतालों के ऊपर जो है वो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कोशिश यही की जा रही है कि 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए। ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची के हल्का 249 में ज़िमनी इलेक्शन में कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार अनवर, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सेनेटर फैसल वाबदा जो कि अब से कुछ देर बाद हल्के में जाना चाहते थे, उनके लिए एक जलसे का एहतमाम किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वाबदा को पेशगी इंतबाही नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि उनके हल्के में जाने से अमन अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन जो है वो मुराद सईद, शहर आफरीदी, आजम सवाती, आफ्ताब जहांगीर वगैरह को भी नोटिस जारी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव है और उसने किसी भी उम्मीदवार के इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए MPS और MNS को पेशगी नोटिस का सिलसिला जारी किया है। ये सीट फैसल वाडा के इस्तीफे से ही खाली हुई थी और अब से कुछ देर बाद फैसल वाडा इस हल्के में जाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक शोकॉज नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो इस हल्के में जाके इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।